अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान शोएब, ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्राइटो पेंट्स, और आज ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे मेहमान हैं फवाद सुहेल। कैसे फवाद, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं आपका इंट्रो सुन रहा था नान, और आप कह रहे थे कि आप ब्राइटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आई थिंक हम सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, बिकॉज आई थिंक सबसे अच्छी बात ब्राइटो की मुझे लगती है शुरू से, एक तो ये कि इट्स अ ब्रांड फॉर पाकिस्तान। और आई थिंक जब हम बात करते हैं पेंट्स की, सो जो चीज़ें ब्राइटो लेके आया था और जिस तरह आर्किटेक्ट के साथ हमें इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आई थिंक ब्राइटो फॉर अस वी आर ऑल देयर एम्बेसडर्स। That's good for Brighto Paints actually. चलें फवाद, आज जो हमारा आपसे एक मुलाकात है उसमें जो द फोकस इस पर मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ अबाउट यू एक्चुअली. वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट ब्राइटो टुडे, वी आर हेयर टू टॉक अबाउट यू, व्हाट यू आर एंड हाउ यू लिव योर लाइफ. और एक जिस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं कि फवाद एन आर्किटेक्ट और ये कैसे काम करते होंगे, हाउ इज, बट टुडे वी वांट टू नो यू एज अ पर्सन. What do you eat? What do you do in your house? How many kids you have? कलर्स कौन से पसंद हैं? खाना खुद बनाते कि नहीं बनाते? What are आपके शौक हैं? तो इसके ऊपर आज बहस होगी. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि बिकॉज यू हैव अ फैमिली बिजनेस, इज अ लेगेसी यू आर टेकिंग ऑन दिस टाइम. माशाल्लाह आपको 2 डेकेड्स हो गए हैं आपको इस फील्ड में काम करते हुए. तो इम्पोज था कि शौक से आए हैं इसके अंदर? इत्तेफाक से बिल्कुल भी इम्पोज नहीं था, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर माई फादर जो मुझे कहते थे कि देखो मैंने तो बड़ी जान मारी और मारूंगा, लेकिन आई यू श्योर कि ये प्रोफेशन जो एक लिटरली 24/7 बिजनेस है, क्या तुम इसमें आना चाहोगे? बिकॉज ही ऑलवेज फेल्ट के वो चीज़ करो जो तुम्हें मज़ा है करने में. सो इट वाज अ कंप्लीट चॉइस. So you already had this passion for this. 100%. आई थिंक देयर इज़ नो वे कि आप किसी भी करियर में ऐसे आते हैं, बट ऑल्दो मैं आई नो मैनी पीपल जो प्रोफेशन में आके एंड दे लेफ्ट. मेरे लिए आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग एल्स बट द फील्ड ऑफ आर्ट. It could have been graphic design or others, but architecture was something जो मैं छोटी सी उम्र से, because I think साइट पे भी जाता था. I was passionate and I still remember पाकिस्तान अकेडमी मेरे वाले साहब ने डिज़ाइन की, तो उसकी मैं पासिंग परेड में गया उनके साथ. I was very young and but that time looking at those buildings, those amazing structures, और फिर वो पूरा एक पैराफर्नेलिया जो उसके साथ आता है, it was something that I think kind of locked me कि यार this is what I want to do. So if I take you back like 10 years back, 15 years back, you were very young at that time. You're still young, but you were very young at that time. So how was the journey to be जर्नी? आई थिंक कोई जर्नी भी आसान नहीं होती. आई थिंक मैंने जब ज्वाइन किया एंड माय फादर सेट अप द न्यू फर्म सुहेल फवाद आर्किटेक्ट्स इन 2000, तो आई थिंक वो इस पैरामीटर्स पे सेट हुई थी कि ही वांटेड टू डू वेरी लो प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स आफ्टर डूइंग मेनी बिग प्रोजेक्ट्स इन हिज लाइफ. तो मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, तो एक तो इतना लॉन्ग आ प्रोफेशन है, तो मैंने सोचा यार ये सुहेल फवाद आर्किटेक्ट्स का एक ब्रांड नेम लाना और उसको मार्केट में मनवाना, ठीक है, वाले साहब के नाम की वजह से कुछ ना कुछ काम तो आएगा, बट अपना नाम और अपना एक फ़िलासफ़ी ऑफ डिज़ाइन, स्टाइल ऑफ डिज़ाइन कैसे लाया जाएगा. तो आई थिंक पहले 4-5 साल तो आई वर्क एज ए हार्ड कोर ड्राफ्ट्समैन इन दी ऑफिस, बिकॉज मुझे वो सारी चीज़ें करवाई गई जो एक ड्राफ्ट्समैन ज्वाइन करता है, जो करता है वो. और उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स का अंदाज़ा हुआ, चीज़ें बनती कैसे हैं. जो हमें सबसे बड़ा मसला स्कूल्स के जो आर्ट स्कूल्स और आर्किटेक्चर स्कूल्स बने हैं पाकिस्तान में, जो ऑलमोस्ट 40 हो गए, कि जो भी यंग आर्किटेक्ट हमारे पास काम करने आता है उसको शायद बनाना तो आएगा, उसको स्केच करके उसको ड्राफ्ट करना, लेकिन वो बनेगा कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे होगा जी, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं बिल्डेबिलिटी, जो मुझे बार बार सुहेल साहब कहते हैं कि वो बिल्डेबिलिटी नहीं आती या स्कूल नहीं सिखाता, वहाँ पर हम लैग करते हैं. सो हमारे दफ्तर में भी यही है कि यार जो आए उसको पहले से बताएं यार ओके ये डिटेल बनेगी कैसे. सो आई थिंक वो सारा प्रोसेस से गुजरना, उस प्रोसेस को अपने अंदर समर्ज करना, और उसके अंदर उसको कहते हैं ना कि सो मच टू डू इन आर्किटेक्चर. कंसीव कर लेना ही बड़ी बात है मेरे ख्याल से उस प्रोसेस. बिल्कुल. और फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको एक्चुअली करना क्या है. देयर इज सो मच, आपका फोटे क्या है. मतलब एक आर्किटेक्ट जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन भी कर रहा होगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड वी आर बिग बैड बिजनेस मैनेजर्स, हमें पैसे लेने नहीं आते लोगों से. तो क्या आपने करना क्या, डिज़ाइन हम समझते हैं बिग शॉट डिज़ाइनर्स बन जाते हैं 5 साल के बाद, विच इज़ वेरी वेरी वेयर्ड फॉर अस, बिकॉज दैट्स वेयर एग्जैक्टली हमारी चीज़ शुरू होती है. हमारी जो फेज़ है हमारी लाइफ में जिसमें हमने सीखना होता है, वो शुरू होता है. हम पहले ही अपने आप को एक अलग पोर्टल पर ले जा चुके होते हैं. तो पहले तो हम्बली हमें ये देखना है कि हमने करना क्या है, एंड दैट्स व्हाट वी टेल ईच अदर्स एंड ऑल द यंग स्टूडेंट्स जब उनकी जूरीज़ पे जाते हैं कि भाई पहले आके किसी 3-4-5 साल एक फर्म के पास लगाओ, फिर अपना काम शुरू. यहाँ पे हर दूसरा बंदा अपने काम कर रहा है. कैसे क्लाइंट्स आते हैं? कोई मज़ेदार वाक़या में कोई क्लाइंट्स आए हैं, कोई द फनी थिंग यू हैड विद योर क्लाइंट्स? बहुत सारी चीज़ें आती हैं आई थिंक, बट मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग याद है. एक क्लाइंट हमारे पास आए, एक तो
ساتھ ایک امیج اٹھا کے لے آئے. جبکہ نارملی جب کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ایک سیریس کلائنٹ ہے جس نے ہمارا کام یا تو دیکھا ہوتا ہے یا کسی ورڈ آف ماؤتھ سے آتا ہے وہ. اب ایک ڈیزائن فلاسفی ہماری ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں, تو وہ صاحب آگے ایک بڑا سا ایک شیٹ لے کے 3 کیز کے اوپر وہ ایک عجیب خوفناک ایک کورنتھین کالم جس کو میں کمپوزٹ کہوں گا اس لیے کہ وہ اوپر جو اس کے پھول بوٹیاں تھیں وہ ڈیٹیلنگ تھی, وہ کہیں سے بھی ہماری کسی سٹائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو انہیں سامنے لا کے رکھ دیا. تو میں نے سہیل صاحب دوسرے کی طرف دیکھا, ہم نے کہا جی ایک تو ٹائم لے کر آئے تھے, خیر اچھی بات تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے یہ ایسا گھر چاہیے. تو ہم نے کہا جی ایسا گھر تو یہ تو ہم تو نہیں کر سکتے, دیر آر آرکیٹیکٹ جو ڈیسکلی کا ایک اسٹائل ہے ان کے پاس جائیں. نہیں جی دیکھیں میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور میں اس طرح بنوانا چاہتا ہوں, جو میں کہوں آپ پھر اس حساب سے کریں. تو سہیل صاحب نے ایک طرف دیکھا, میری طرف انہوں نے دیکھا. سہیل صاحب نے کہا جی بات یہ ہے, ایک بڑے فیمس شری لنکن آرکیٹیکٹ ہیں جن کا بڑا کام سے انسپائرڈ ہے, ان کا نام تھا جیفری بابا. وہ کہتے تھے کہ کوئی کلائنٹ ہے, اسے کہتا ہے جی مجھے اس طرح کا گھر ڈیزائن کر دیں. وہ کہتے تھے جی یہ اٹھائیں اور لے کے آپ باہر چلے جائیں. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو آپ بنوا رہے ہیں میں نہیں کر سکتا یہ, آپ کو اور ویسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ کام کر کے دیتے ہیں, بٹ یہ ڈیزائن یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے بنانا. تو وہ یہ بات کہہ کے ان کو ہی انڈرسٹوڈ اٹ کہ آسان لفظ میں بتا دیا, لیکن رکے وہ اس پہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں جس طرح کہہ رہا ہوں بات سنیں, آپ ہیں ڈاکٹر, میں وہ آرکیٹیکٹ. اب میں آپ سے ہی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ دوا صحیح ہے کہ نہیں ہے, آپ جو دوا دیں گے میں کھا لوں گا. اس لیے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ڈیزائن کرتے ہیں ہم بھی بنا ہی نہیں سکتے, یہ بہت خوبصورت ہے, یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے, یہ میں بنائیں. تو وہ بات سمجھ گئے بیچارے, اٹھ اور چلے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے ہوں گے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, سوچے بغیر آتے ہیں, نہ کام دیکھا ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے, پلاٹ کا سائز بھی بہت ہی ہوگا, شوقینیاں ختم نہیں ہو رہی ہوں گی. تو آئی تھنک اٹس اے گیو اینڈ ٹیک, بٹ اٹس بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئی تھنک آل اوور دیکھو اٹس اے پریٹی ہارڈ جاب وین یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور کلائنٹ ایز ویل کہ یار جو تم چاہ رہے ہو یہ نہیں ہے, وہ یہ ایکچولی, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا بہت زیادہ. کمنگ بیک ٹو یور پرسنل لائف, سو آئی ایم گونا آسک یو فیو کویسچنز ریگارڈنگ یو میرڈ, ماشاء اللہ یو ہیو 2 sons, اور تو کیسے ایک اور چیز دیٹ یو ہیو پریمیسز آپ کا ایسا جس میں آپ کا آفس بھی وہیں پر ہی ہے, گھر بھی وہیں پر ہی ہے, سو اٹس ایزی فار یو ٹو گو اپ اینڈ ڈاؤن. کبھی کبھی مشکل بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے تیار ہونا ہے اور نیچے چلے جانا ہے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ٹوٹل 6 اسٹیپس اترنے ہوتے ہیں آفس جانے کے لیے. But you have to get dressed every day and then you step 4 steps down. اچھا ایک زمانے میں جب کووڈ نہیں ہوتا تھا تو بچوں کو ایٹ لیسٹ اسکول تک چھوڑنے جاتے تھے, تو وہ میرا ایک ڈرائیو ٹائم ہوتا تھا کہ چلو میں کہ باہر جا رہا ہوں, باہر گیا ہوں. تو نہیں آئی تھنک اٹس پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک سب سے اچھی بات ہے کہ کنیکٹڈ رہتے ہیں آپ, گھر اور آفس ایک جگہ پہ ہونے سے, جو میں نے ایٹ لیسٹ سیکھا ہے. ناشتہ کیا ساتھ, دوپہر کو کھانا کھانے واپس اوپر آ گئے, اور رات کا کھانا پھر شام کا کھانا سب نے ساتھ کھایا. تو آئی تھنک بہت ساری کاسٹ بچتی ہیں میرے خیال میں. تو دوسرا ہے کہ کوئی بھی نیا کلائنٹ اگر آتا ہے جس نے آپ کا کام دیکھا ہوتا ہے نا, the house becomes your selling point many a times because لوگوں نے سنا ہوتا ہے, لوگوں نے سنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دکھائے, ہر کسی کو دکھاتے نہیں لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے. بلکہ بنجائگہ کا اوپن ہاؤس ہوا تو ہمارا گھر ایز ماسٹر آرکیٹیکٹ میں my father showed this house and it was open to public for many people. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پرسنل لائف ایک طرف آ جاتی ہے, وہ آئی تھنک there has to be a cut off point. تو میری بھی پرسنل لائف میں یہ کہ کوشش ہوتی ہے کہ 6 بجے کا اگر آفس کا ٹائم ہے تو نارملی 6:30 7 پہ چلا ہی جاتا ہے وہ, بٹ ایک پرسنل لائف سیپریٹ ہونی چاہیے ٹو مائی آفیشیل لائف. As you said that your wife is also a professional, he's a graphic designer, I think illustrator ہیں, تو she helps you in your work some? Well, she's a freelancer, so she does her work, جو اس کے کام چلتے ہیں, but a number of times she does a lot of our corporate design for us. Signage design کرتی ہے, corporate brochures کرتی ہے. So we involve her in many of our projects. جیسے ہم ایک مال کر رہے تھے تو مال کی complete signage, اس کی corporate ID. Do you pay her? Yeah, of course. یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے لوگوں کے, اچھا کہ بیگم کام کریے تو پیسے بھی نہیں, وہ I think that's always built in the fee. یا client if they request کہ اگر آپ ہمیں introduce کرا دیں and then they set up their own pricing, وہ اس حساب سے ہوتا ہے. But it definitely helps because I like what she does. Generally her design is what's but اگر ہم نے کوئی کارپوریٹ آئی ڈی ہم ڈیولپ کریں تو وہ اٹ ہیز ٹو میچ آر آرکیٹیکچرل ڈیزائن اینڈ انٹیریئر ڈیزائن آلسو. تو وہ پھر ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ود مائی ٹیم اینڈ وی ڈیسائڈ کہ ہمیں کن لائنس پہ چلنا ہے. So how you spend your time with your kids, with your بچوں کے یار شام کا ٹائم موسٹلی ہوتا ہے اور ویکینڈس پہ. سو بہت دفعہ ہم لوگ وی لائک گوئنگ آؤٹ سائڈ. سو اسلام آباد کا فائدہ یہ کہ ماؤنٹنس ہیں یہاں پہ, وی کین ڈرائیو اپ ٹو مری اینڈ ادر پلیسز. ادروائز وی گو الاٹ فار جاگنگ, واک پہ چلے جاتے ہیں. بے شمار پارکس ہیں, ٹینس ہے کھیلتے ہیں, لانگ ٹینس کھیلتے ہیں, تو جب موقع ملتا ہے کھیل لیتے ہیں ساتھ.
بٹ جنرلی آئی تھنک گھر میں آفس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پیچھے بیک یارڈ ہونے کا کہ ہم لوگ ٹائم اسپینڈ ساتھ کر لیتے ہیں. بیڈمنٹن کھیلا ہے ہم نے ڈیورنگ کووڈ ٹائم, بیڈمنٹن, کرکٹ, والی بال, اس طرح کی چیزیں ہمیں موقع ملتا ہے. But you were lucky that you had an office in the house. اگر کووڈ بھی تھا تو گھر سے کچھ چیزیں 2.5-3 مہینے ہمارے اسٹاف نے ریموٹلی کام کیا, بٹ آفس گھر میں ہونے کا فائدہ ہو کہ ہم لوگ کام کر سکے کمفرٹلی, میں اور سہیل صاحب دونوں. تو کووڈ کا کتنا افیکٹ پڑا آپ کے اوپر ریگارڈنگ دس 1.5 ویری لکی بیکاز آئی تھنک کچھ ایسے کام چل رہے تھے جن کو ہم نے گھر سے بیٹھ کے اور آفس اسٹاف نے اپنے گھروں سے بیٹھ کے اس کو چلا لیا. لوگ خود بھی تھوڑے سے لیڈ بیک ہو گئے تھے, دے ور ویری کیئرفل. تو کنسٹرکشن کا سلو ضرور ہوا پیس, بٹ جو کام آیا ہوا تھا وہ ڈیزائن کا ٹائم ہمیں مل گیا, سو وی ور لٹل اہیڈ آف. Okay. So as your kids will be the third generation, I think, your father, then you, and then your kids now. So you seeing any one of your kids coming to the same field? Both of them. Both of them. But I'm not sure کہ ان میں سے کون آرکیٹیکٹ بننا چاہے گا. دونوں کی آرٹ کی طرف میجر رجحان ہے, السٹریشن کی طرف بھی ہے, اینیمیشن کی طرف بھی ہے, آرکیٹیکچر کی طرف بھی ہے. So I'm very hopeful کہ کوئی ایک ان میں سے. So they're going to keep up the legacy of your. Interesting, آپ جو انٹرسٹنگ سوال کر رہے ہیں. میں چھوٹا والا جو میرا وہ 6 سال کا تھا, 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. تو میرے پاس آ کے مجھے یہ کہتا ہے, آپ سوچ دیکھیں آج کل کے بچوں کی, اس نے کہا بابا the firm is called Suhail Fawad Architects, so if I become an architect will it become Suhail Fawad and Isa? تو میں نے کہا ابھی سے 6-6.5 سال کی عمر میں یہ سوچ رہے ہو. There's a huge difference between آج کے بچوں میں اور تو مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ but I'm very hopeful کہ I think and I hope it continues. Okay, so tell me one more thing کہ آپ کے پاس آج کل پاکستان میں ہر طرح کے آرکیٹیکٹس ہیں. وی ہیو ماڈرن آرکیٹیکٹ, کنٹمپرری اینڈ ٹریڈیشنل آرکیٹیکٹس. سو ویئر ڈو یو اسٹینڈ, واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کس لائنس پر ہیں آپ؟ Yeah, I'm I'm regionalist at heart. I think regionalist in the sense because میرے والد صاحب کو جو کام تھا وہ میرے لیے انسپریشن تھا ہمیشہ سے. Because brick initially he was a lot into concrete and fair-face concrete, but then he decided in his early 80s کہ یہ اینٹ کے اوپر ہم پلسٹر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس میں ہم گرووز نکالتے ہیں یا ہم نہیں نکالتے ہیں. تو یہ جو انڈیجنس مٹیریل ہے اس کو اسی طرح جو کہ بریدیبل بھی ہے, تو ارلی 80s میں ہی ڈیسائڈیڈ اینڈ ہی اسٹارٹ ٹو ورک ان اے لاٹ ان بریک. تو سنس 2001 آنورڈ جب میں نے جوائن کیا تو دا چیلنج واز کہ کیا ہر کلائنٹ برک بلڈنگس کو, جس کو ہم اردو کی ٹرمنالوجی میں بہت دفعہ کہتے ہیں گٹکے کے گھر یا گٹکے کی بلڈنگس مانے گا, فیئر فیس برک میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو دین وی اسٹارٹیڈ ورکنگ وتھ مٹیریلز دیٹ کمپلیمنٹ برک. تو اس برک کے کا جو مزہ تھا, بیکاز آئی آلویز تھاٹ اٹ واز اے ویری فلوئڈ مٹیریل, اس کو میں نے ایز این آرکیٹیکٹ 2-3 طرح سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا. And in the end, I realized that this is the material of the future, and I started working with local craftsmen. بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دفتر میں ٹرین ہوئے, ان سے ابھی تک ایون سہیل صاحب بلا کے چیزیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے میسنس بھی ہیں, اس میں ہمارے مستریز بھی ہیں, اس میں ہمارے کرافٹسمین جو ووڈ کارپینٹرز ہیں وہ بھی ہیں. بیکاز آئی تھنک ووڈ کارپینٹرز آر بیٹر کانٹریکٹرز, بیکاز ان کی جو the way skill ہیں اور جو tools ان کے ہیں, they always become better civil contractors. So what your father started, you as اگر میں دیکھوں تو it's a fusion of 100% modern contemporary thing into your back end. جی because ایک نئی چیز نکلتی ہے. contextual جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو ہمارے دفتر میں کلر مٹیریل پہ بہت کام ہوتا ہے. so we do a lot of projects جس میں کلر, اب وہ کلر ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی کوئی سرخ رنگ ہو, لیکن یا بہت ہی برائٹ رنگ ہو. کلر اینڈ برک یا کلر اینڈ برک اینڈ فیئر فیس کانکریٹ کا جو تینوں کا جو ایک بلینڈ ہے, یا تینوں کو اگر ہم کیسے فیوز کرتے ہیں, اس پہ بہت زور ہے. دوسرا جو چیزیں بنا رہے ہیں, خام دیوار بنا رہے ہیں, اگر ہم پیریفری وال بنا رہے ہیں تو 13.5 انچ میں بناتے ہیں. 13.5 انچ میں دونوں طرف آپ کو کلین برک ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ آرچ بنا رہے ہیں تو آرچ فری اسٹینڈنگ آرچ بناتے ہیں. اگر ہم بیم ڈال رہے ہیں تو بیم بھی فیئر فیس برک میں کر لیتے ہیں. تو یہ ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو کر کے امپروو کیا. You have mastered that. We're still learning. I think the process continues and every project is a learning experience for. Usually ہر بندے کا, ہر کمپنی کا, ہر آرکیٹیکچر فرم کا یہ ایک پرسنل انسگنیا ہوتا ہے کلرس کے اوپر. So how do you play with colors? We are very big fans of once used to be Louis Barragan, Mexican تھے, آرکیٹیکٹ تھے. اس کے بعد ان کا ایک ایسوسیٹ تھے ریکارڈو بلیگراٹا, and his son Victor Legarata. تو ان دونوں نے بڑا, they're very famous for their color. So me and my father were both big fans of them. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا, father son ایک کمبینیشن. اینڈ پاکستان میں لوگوں کو کلر سمجھ نہیں آتا. بہت دفعہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ باہر ہی, کیا کلر لگا رہے ہیں. بٹ وی ور ایبل ٹو کنونس آور کلائنٹس کہ کلر اینڈ دا سیکنڈ مٹیریل ود دا کلر ورکس ریئلی ویل.
So what we do is we sit with a large palette of colors and then we decide how this color would complement the materials that we're using. उसमें एक लौता मेरा और मेरे वालिद साहब का हमेशा नहीं होता, बट देयर इज़ अ टीम, और मैं ये कहता हूँ बड़े ओपनली कि टीम मेक्स द ऑफिस वर्क बेटर. तो हर एज ग्रुप का आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर साथ बैठा हुआ होता है. And everybody gives their So it's a teamwork. 100%. I think there's no way. अगर मैं कह दूँगा जी मैंने स्केच करके पकड़ा दिया, नहीं. इन्वॉल्व हम day one से लेके रहते हैं, but we let them breathe also with the way they want. Client input भी उसमें होती है बहुत ज़्यादा, because client input के बगैर हम नहीं चल पाते, बल्कि हम client को कहते हैं कि जी input दें. जहाँ वो गलत हो रहे होते हैं उनको हम वहाँ रोकते हैं, rectify कर देते हैं. बिल्कुल. और क्योंकि लोगों को ये समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी एक अच्छी मिली हुई है, ये जो एक चीज़ आपको मिल गई है, जो ड्राफ्ट्समैन है या जो मैनुअल वर्क का जो एक मज़ा है, AutoCAD या एनी अदर टूल इज़ जस्ट अ टूल. वो आपको सिर्फ ड्राइंग को बनाने में हेल्प कर रहा है, बट असल मज़ा साइट के ऊपर है. 10 दफ़ा ऐसा होता है कि हम साइट पे खड़े होते हैं एंड वी चेंज थिंग्स. 10 दफ़ा होता है हम कलर लगा के देखते हैं कि वो लगेगा कैसा. चेंजेस बेशुमार आती हैं. आई थिंक यू एज अ प्रोफेशनल योर सेल्फ नो कि जब तक आप साइट पे वो चीज़ें नहीं करते तब तक उसका मज़ा नहीं आता. अच्छा, हर बंदे का कोई ना कोई मेंटोर होता है. लाइक मेरे भी मेंटोर हूँ, आपका भी. एंड यू ऑलरेडी हैव अ बिग शॉट इन द हाउस, योर फादर. सो बिसाइड्स योर फादर, हु इज योर मेंटोर? सो आई हैव हैड सम अमेजिंग टीचर्स व्हाइल एट द इंडस वैली स्कूल वेयर आई वेंट फॉर माय ग्रेड स्कूल. अकील बलग्रामी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मेरे उस्ताद भी थे. अरशद शाह अब्दुल्ला, लकीली दोनों मेरे उस्ताद थे. अरशद साहब क्या इंसान थे. वो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं करते थे, वो तो ऐसे लोग, इजाज़ अहद जैसे लोग, नजीब उमर जैसे उस्ताद हमें मिले, और बेशुमार उसके बाद के लोग जिनमें मैं बेशुमार लोग में जहांगीर शेरपाव का नाम लूँगा, या उसके अलावा अगर नैयर अली दादा साहब या हबीफ़ अली, ये वो लोग हैं जिनका जो हमारे उस्ताद तो थे ही, लेकिन उनको हम देखते थे. तो उनसे जब मिले और उनसे जब, मुझे आज तक याद है हबीब साहब के इंतकाल से पहले जब उनकी किताब आई तो उन्होंने मुझे बुक साइन करके दी. वो मुझे छोटा सोहेल बोलते थे. आप उनके साथ 5 मिनट भी गुजारते तो लगता था कि आपकी ज़िंदगी बन गई. फवाद, ये बताएं, कोरोना, यू नो वी आर सफरिंग फ्रॉम इट फॉर द पास्ट 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर नाउ. तो और बड़ा एक आपकी बड़ा कुछ सिखाया आपको कोरोना ने. बड़ी चीज़ों से हमने अब बैक ऑफ हो गए हैं. उस तरह से हैंड शेक्स नहीं हो रहे, लोग गले नहीं मिलते. इवन के जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उसमें अब जो मटीरियल हम सोचते तो हम सोचते हैं कि यार ये ज़रा एंटी बैक्टीरियल हों या एंटी फंगल हों. इवन कि अब तो बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए एक दफ़ा सोचते हैं हम लोग हैं. तो एज एन आर्किटेक्ट, ये जो बड़ी कॉमन चीज़ है ये वाली, जो हमें रोज़ फ्लैशबैक देती है ये वाली. तो एज एन आर्किटेक्ट व्हाट डू यू सजेस्ट के इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस एंड पेंट्स एंड मटेरियल्स क्या करना चाहिए इसके ऊपर? देखें, आई थिंक हम लोग इस दफ़ा की आपने सुना होगा जो ईद पे बात आई थी कि वो पप्पियाँ और छप्पियाँ नहीं करनी. हम वो वाली कौम है. लेकिन आई थिंक इस 1 साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. ऑलरेडी आई थिंक हम एज आर्किटेक्ट्स, एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स वैसे ही थोड़े से केयरफुल होते हैं. मटेरियल्स की सिलेक्शन में होते थे पहले कि जी लिपिंग भी कौन सी लगानी है कि वो टूट ना जाए, लो मेंटेनेंस कैसे होगा, हम क्यों ब्रिक यूज़ करते हैं, इसलिए कि मेंटेनेंस फ्री है. इसी तरह पेंट्स, आई मीन पेंट्स पे लोगों का एक बहुत मेजर इशू ये था कि जी ये बाद में रंग मैच हो जाएगा, नहीं होगा, क्या ये कलर जो है फिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. बहुत दफ़ा हम लोग 10% ये ऐड कर दो, 10% वो कम कर दो, वो कभी मैच नहीं होता. साइट पे खुद मिक्सिंग कराते हैं तो वो बात, मतलब इसीलिए कहते हैं कि पैलेट में सेलेक्ट करो. सो आई थिंक स्टेन फ्री पेंट मैंने बहुत यूज़ किया ब्राइटो का, अभी भी कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे यूज़. एंड आई थिंक एंटी बैक्टीरियल भी है जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ब्राइटो की, उसको क्लाइंट्स को समझा रहे हैं और समझ भी गए हैं लोग. आई थिंक इतने लोग डर गए कि, और नीड ऑफ द आवर भी है. And I think this is the future. और फायदेमंद भी है. फायदेमंद भी, it's the future. We have to realize it. जो यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, किड्स हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर है चीज़. देखिए, आपने शायद याद होगा वो बात हम करते हैं ना, इनहेल कर रहे हैं. जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो बहुत अर्से तक उसमें एक स्मेल रह जाती है. It's becomes a problem. लो VOC है इसके अंदर. तो वो लोगों को अब अंदाज़ा हो गया है. And I think इस पिछले 1 साल में हमें इस बात का the new world order जिसको हम कहते हैं, उस पर हम बात करते हैं. तो ये सब चीज़ें ख़ासतौर पर हमारी जो मटीरियल्स की सिलेक्शन है, ये हमें इसका बहुत एहसास भी हो गया और रखना भी पड़ेगा. एंड आई थिंक पेंट्स इज़ वन ऑफ देम. एंड आई थिंक जो मुझे एक अच्छी बात लगी है, बहुत कम कंपनीज़ होती हैं, यानी कि मैं ब्राइटो की बात कर रहा हूँ, बट हमें एटलीस्ट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्या आ रहा है. हम कहते नहीं जी हमें अब हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लें, बट आर्किटेक्ट्स नीड टू फर्स्ट एजुकेट देमसेल्व्स. मेरे ख्याल से ये तमाम पेंट इंडस्ट्री को चाहिए कि वो इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, सबको पता हो कि व्हाट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ. बिकॉज हम अगर लेक्चर पे जाते हैं, हमें होता है जी पहले एक स्पॉन्सर आ गया, वो 10 मिनट क्यों ले रहा है, लेक्चर पे बात हो. ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हमें
آنی چاہیے, جس کا ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے بڑے بیٹھ کے ایک دروازے کا بننے کا یا فریم کے تیار ہونے کا ایک طریقہ ڈھونڈتے تھے کہ اس پہ ہنج کیسے لگے گی, دروازے کا لاک کیسے لگے گا. اسی طرح پینٹ بھی ایسی ہے کہ انلیس یو ڈونٹ نو دی کوالٹی آف دا پینٹ, کوالٹی آف دا پروڈکٹ, آپ کی اپنی انفارمیشن نہیں ہے. آئی تھنک دیر از نو ادر وے جو ہم آگے اب ایٹ لیسٹ اس فیوچر میں نہیں چل پائیں گے. اوکے, ایز یو ٹولڈ می بیفور دیٹ یو ہیو بین ممبر آف دا آئی اے پی, اس کے بھی تھے آپ, اور کافی انگیج رہے ہیں اس کے, اور ابھی بھی انگیج ہیں اس کے ساتھ آپ ہیں. تو دیر آر لاٹس آف اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہو آر کمنگ فرام ڈفرنٹ کالجز, جس طرح یہاں پہ آپ کا نسٹ ہے یا کام سیٹ ہے, اس میں آتے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ, چونکہ یو ہیو بین تھرو آل دا پروسیسز, آپ گزرے اس چیز میں سے. I've actually been very very lucky that way because my father was very involved in IP for many years, اور انہوں نے پاکستان کو بھی بہت ریپرزینٹ کیا ورلڈ وائڈ. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ یار کام کے ساتھ یہ بھی ہے, because آپ یو آر ایمبیسڈرز فار یور کنٹری in other Asian countries. You transfer your knowledge to your. تو میں نے when I graduated تو میں IP میں involve ہو گیا, and I have served as the executive member. پھر میں نے I worked hard, I got to the honorary secretary of the chapter, and then I became the youngest chairman of the chapter of Islamabad Rawalpindi. پھر میں نے نیشنل کاؤنسل کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا, and I was elected the youngest vice president of the national vice president. وہ بھی چلا. پھر میں نے نیشنل پلیٹ فارمس پہ کام کیا, and I was to date the first founding chairman of the Acacia Committee on Young Architects, and the first Pakistani to be elected, the first one. پھر اسی طرح جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ورلڈ وائڈ وہ ہے نیشنل یونین آف آرکیٹیکٹس, UIA. اس کا میں I was the regional representative of young youth program کا. ابھی بھی میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا آنری سیکرٹری. تو I think the younger students have to realize that یہ بیٹھ کے کرسی بیٹھ کے نہیں ملتا. It's not a baby job actually. نہیں ملتا بھی نہیں. دوسرے اگر آپ کہیں جی میں تو بہت بڑا تیس مار خان ہوں اور مجھے صرف ڈیزائن کرنا ہے, تو یہ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا جو فائدہ مجھے نظر آیا جو میں نے کیا اتنے سالوں میں, وہ یہ تھا کہ آئی گاٹ ٹو میٹ دا موسٹ امیزنگ پیپل فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, فرام آل دا وے فرام دا US ٹو یورپ ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو ایشیا. آئی مین آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ آپ چارلس کوریا سے ملیں گے, اور آپ ملے. آپ کبھی سوچتے ہوں گے آپ جو ہیں پیٹر آئزمن سے ملیں گے, یا آپ بوش صفدی سے ملیں گے, یا آپ بل کلنٹن سے ملیں گے. تو وہ سب میں نے کیا, اور یہ صرف اس لیے کیا کہ میرے انسٹیٹیوٹ نے, IAP نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اس ایک اسٹیپ لیا, اور اسٹیپ سے میں آگے بڑھتا گیا, اور پھر میری اپنی ایفرٹ بھی تھی. تو یہ ینگ اسٹوڈنٹس یہ بات بھولتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ سب ایک کلب ہے. ایک کلب نہیں ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور لائک برائٹو سیز اٹس آل اباؤٹ پاکستان. دس آر انسٹیٹیوشن دی IAP یا PKP, یہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے ورلڈ وائڈ, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اچھا فواد, یہ بتائیں کتنا رول ہے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے, جس طرح برائٹو ایک نیشنل برانڈ ہے اور اب ماشاء اللہ انٹرنیشنلی بھی چلا گیا ہے, از ان 2-3 کنٹریز انٹرنیشنلی, اور کافی تیزی سے ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. بینگ اے نیشنل برانڈ, آر وی ہیلپنگ یو آرکیٹیکٹس ان کیٹرنگ ان یور پروجیکٹس, آر وی فلفلنگ دا نیڈس, دا ڈیمانڈس اینڈ دا اسٹینڈرڈس؟ دیکھیے اسٹینڈرڈس کے بغیر تو دیر از absolutely no way that one can become this. کیونکہ میں یہ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری اور بھی انڈسٹری ہے, جس کے اندر ٹائل انڈسٹری ہے, اب ہارڈ ویئر انڈسٹری بھی لگی ہے یہاں پر, اور بھی بہت انڈسٹریز ہیں جو ہمارے اس بزنس کے اندر انکارپوریٹ ہوتی ہیں. تو کتنی ہیلپ فل ہیں ہماری یہ انڈسٹریز, اور کتنا سپورٹ کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ. دیکھیں آئی تھنک ہم بار کووڈ پہ آ جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک کووڈ سے پہلے بھی ہم انٹرنیشنل فورم سے بھی بات کرتے رہے, ہم نیشنل فورم سے بھی بات کرتے رہے کہ دی اونلی وے فار پاکستان ٹو ڈو ویل اراؤنڈ دا ورلڈ از ٹو always make sure that your local brands do well. I think effort سب کی ہے. برائٹو نے اس کو پک کیا, اس طرح اور بہت ساری برانڈز نے اس کو پک اپ کیا. They have represented Pakistan. They have made sure that Pakistani product goes outside and it's exported. اور اس لیول پہ اپنے آپ کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے, بیکاز بیچ میں سے کاٹنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہاں پر جن لوگوں نے اس ایفرٹ کو بنا کے, اور پھر پہلے آپ مڈل ایسٹ میں گئے, اس کے بعد آپ اور ملکوں میں جا کے اپنے آپ کو منوایا, اور ان لیول سے منوایا. I think we should both of us, because we are both from the same profession, I think we should also be grateful and thankful, and we should salute all those craftsmen and our applicate, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیلپرس ہیں کام کرنے, ان کا بڑا رول ہے, کردار ہے ایک پروجیکٹ کو بنانے میں, کرنے میں, اور وہ ہمیشہ ایک بیک ڈراپ میں ہوتے ہیں, اور اصل کام وہی کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے. پلے بیک سنگرس کی طرح ہوتے ہیں. یس, جس میں آپ کا کارپینٹر بھی ہے, آپ کا میسنری والا بھی ہے, آپ کا میٹل ورک والا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے اندر ہیں. سو آئی تھنک اس فیلڈ کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے جو لوکلی نکل رہا ہے, بن رہا ہے. تو
ان کے آئی تھنک تھینکس ٹو دیم ایز ویل ان دس پارٹ. ٹھیک ہے, دیکھیے میں بتاتا ہوں, میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں ان سارے لوگوں سے, بیکاز آئی تھنک جو ایک کارپینٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل سمجھتے ہیں نا, جن کو ہم بہت کم دیتے ہیں, لفٹ ہی نہیں کراتے نا, وہ لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان انڈسٹریز کو بنایا, اور پریکٹس نالج ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک پلمبر ہوتے تھے ابراہیم بھائی, جن کا ریسنٹلی انتقال ہوا. ان کے والد صاحب یوز ٹو ورک فار مائی فادر ایز اے پلمبر, ہمارے پروجیکٹس پہ, ان کے پروجیکٹ پہ کام کیا کرتے تھے. اور پھر ان کے, وہ میرے والد صاحب سے بڑے تھے کافی, لیکن پھر ان کا بیٹا بھی آیا, اور وہ پھر ان نے سالوں سال کام کیا. اب انفارچونیٹلی ان کا بیٹا پلمبنگ کانٹریکٹر نہیں بنا, تو وہ ایک لیگیسی تھی جو باپ بیٹے پہ آئی, وہ آگے کنٹینیو نہیں کر گئی. بٹ کچھ ایسے ہیں جو 3-4 جنریشن سے چل رہے ہیں, اور وہ اس اپنے کام کو انہوں نے امپروو بھی کر لیا ہے. کچھ نے اس آرگنائزیشن بنا لی ہے باقاعدہ, دے ڈو ریئلی ویل ان بگ پروجیکٹس. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ جانا چاہتا ہے. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو ملا کے نا, وی شوڈ بی تھینکفل. آئی تھنک یہ جب یہ ختم ہو گیا نا, تو آئی تھنک پھر ہمارے لیے مشکل ہو. آج کل کی پود پہ میں پود ہی کہوں گا ان کو, اس لیے کہ میں روزانہ ایک نئے ایک سیٹ آف ینگ اسٹوڈنٹ سے یا بچوں سے گزرتا ہوں, کچھ بچوں کے دوستوں سے گزرتا ہوں. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا, ہمارے کو بڑے آتے ہیں تو ہم سڈنلی کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ایک عادت ہے. یا ہم کھانے کی میز سے بیٹھے ہوں گے, بڑا آئے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ جب کھانا شروع نہیں کرے گا ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کچھ عجیب ہی ہے. اور ہم بہت دفعہ ان کو دیکھیں گے, یا آپ جو بات کرتے کہ وہ آتے ہیں تو ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے, لیکن وہ بیٹھے ان کے لیے نارمل ہے, کیا حال ہے, ہائی ڈیڈ. وہ ڈیڈ کا لفظ ویسے ہی نہیں مجھے سمجھ آتا, کیونکہ ہم تو ابا بولتے ہیں یا باپ بولتے ہیں, جو بھی ایک لیول ہے. تو مجھے یاد ہے آج تک کہ میرے ماموں جو تھے, وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سگریٹ پی رہے تھے بیٹھے ہوئے, اور میرے نانا داخل ہو گئے. ابھی میرے ماموں کے چھوٹے نہیں تھے, کوئی 50+ اس زمانے میں تھے, یہ بات کوئی 15-20 سال پہلے کی. اور جس طرح وہ گرتے پڑتے پہنچے نا وہ اس بالکنی تک کہ وہ کس طرح وہ سگریٹ پھینک دیں, آج کل وہ بھی نہیں ہے کہ بڑے آ رہے ہیں, کہ وہ بچوں کو ہم نے دے دیا ہے. اور بچے اگر کرتے ہیں اسموک, ہم کیا کریں, یہ تو ہر بچہ کرتا ہے آج کل. یا اس کے پاس اگر وہ iPhone 12 ہے تو میرے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے. تو ایک عجیب ہم اس پہ چل پڑے. I think we were in very good times. I think we've had the best of both worlds. And still we are having it. So I think but you're right that every day we are learning new ethics from our youngsters جو ہمارے اندر بلٹ ہی نہیں تھی. I think سکھانا بھی ضروری ہے. I think میں پھر کہوں گا کہ میں be very fortunate because ہم جو دادا دادی کا گھر میں ہونا اور نانی سے سیکھنا, نانی کے پاس جانا, وہ ابھی تک جن کے پاس وہ ہے, ان کو ابھی بھی ڈیلی ڈانٹ بھی پڑے گی, اور ان کو بتایا جائے گا بیٹا اس کو ایسے. میں فواد اس سے ایک اور چیز لیٹ کروں گا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس طرح کہ ہمارے والدین کا پرانی جنریشن کا ہونا, آپ کے جس طرح کے استاد اور میرے جس طرح کے استاد تھے جو سکھایا, وہ استاد اب ویسے استاد نہیں ہیں. اگلی جنریشن جو ہماری آنے والی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان ٹرمز آف کہ جو اپنے کالجز وغیرہ ہیں, تو آئی وش کہ کاش ویسے استاد واپس آئیں اور وہی کلچرل چیزیں یا وہی فنڈامنٹلز آف ڈیزائن آج بھی بچے کو سکھایا جائیں تاکہ وہ کام بھی ویسے کریں. اچھا, ان کے پاس بڑے انٹرسٹنگ جوکس بھی ہوتے تھے, ان کے پاس ریزننگ بھی ہوتی تھی, ان کے اندر کوئی نہ کوئی نالج ہوتا تھا, ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا تھا. اب فلسفہ کم ہے, شاعری تھی, ادب تھا, لوگ پڑھتے تھے. اب تو گوگل اور پنٹریسٹ زندہ باد. ہمیں آدھی بات کر رہے ہیں, دوسرا گوگل کر کے اس کا پہلے جواب نکال لیں گے. اینڈ گوگل از آل یو نو, اٹس اے مس انفارمیشن آف تھنگس. تو اینی ویز, thank you Fawad for being with us on another episode of All Shades of Life, and it was such nice lovely meeting you, and inshallah hope to see you soon. Adnan, I think یہ تو گپ شپ ہی تھی. گپ شپ کا جو مزہ ہے نا, گپ شپ کا جو مزہ, I think وہ گپ شپ تو, اور I think یہ اپرچونیٹیز میں کبھی چھوڑتا بھی نہیں ہوں. اور جب علی نے مجھے فون کیا کہ یہ کرنا ہے, میں نے کہا یہ تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, تو گپ شپ ہے. So it was a pleasure meeting you. I think this friendship will go a long way. That's great. And thank you very much for being here, for being in our home. Same here. And you're always welcome. Thank you viewers for being with us, and see you next time inshallah. Students تھے تو بڑی complaints ہوتی ہوں گی, ٹیچر اچھے نہیں ہیں, پڑھاتے اچھا نہیں ہیں. تو اب خود جب ٹیچرز ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اپنے منہ میاں مٹھو ہونا نہیں چاہتی ایسے, بٹ میں مطلب confidently I can say that our students definitely like they are happy with us and we are happy with them. زیادہ کس میں سیکھا, in the real life or in your academic life? And then you graduate and you're doing some 150 by 90 کا گھر, small washroom اور اس کا faucet choose کر رہے ہیں آپ, and unglamorous. کبھی ایسا ہوا کہ you both are doing a project اور اس میں کلر تھراپی ساری زارا کے پاس ہو,
اور اس ولی زارہ کے پاس, اور یہ ولی زارہ کے یہ سارا